نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی کہ یہ مومن کو بچاتی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم سنا ہوں کہ دعا یعنی کہ ایسے ہے جیسے مومن کا ہتھیار ہے، یعنی کہ وہ اس کو بچانے کا کام کرتی ہے۔ کن چیزوں سے؟ مصیبتوں سے، آفات سے، برے حالات سے، واقعات سے بچانے کا کام کرتی ہے۔ تو دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہر نماز کے بعد دعا جتنی زیادہ لمبی ہو سکے کوشش کیا کریں، مانگا کریں، اللہ سے ایک تعلق بناتی ہے، اور اللہ کے سامنے انسان کو بے بس ہونا چاہیے۔ انسان کو جب بھی اللہ کے سامنے آنے کا موقع ملے اور تنہائی کا موقع ملے تو اسے چاہیے کہ اللہ کو اپنی کمزوریاں بتائے کہ اے اللہ میں یہاں پہ کمزور ہوں، میں یہاں پہ کمزور ہوں، اے اللہ تو ہی میری مدد فرما، تو ہی مجھے رستہ دکھا۔ تو دعا کی جیسے بات کریں، دعا کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ قرآن کی جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، وہ بھی اصل میں ایک بہت ہی عظیم دعا ہے سورہ فاتحہ۔ اس کے علاوہ پھر سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا یعنی کہ جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی کہ بدلے کے دن کا۔ دین اصل میں بدلے کو کہا جاتا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کہ اب یہاں پہ انسان دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ تیری ہی بات مانتا ہوں اور تجھی سے مدد بھی مانگتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ تو یہ دیکھیں ایک دعا ہے، ایک دعا کے کانٹیکس میں بات چل رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ مجھے ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یعنی کہ ایسے لوگ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو غصے ہوتا رہا، اور نہ ہی ایسے لوگوں کا جو گمراہ ہوئے، مجھے ان لوگوں کا رستہ نہ دکھا، مجھے صرف ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب یہاں پہ انعام سے مراد دنیاوی انعامات نہیں ہے کہ جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس چیزیں ہیں، مطلب آج کل تو جو ٹرینڈ چل رہا ہوا ہے وہ تو دولت کے مطابق ہی چلا ہوا ہے کہ جس کے پاس کیش زیادہ ہے وہی ظاہر ہے انعمت علیہم ہے۔ تو اللہ نے نعمتیں کس کو دی ہیں، کس شخص کو دی ہیں، اس پر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنایا ہے، تو آپ اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا، اور آپ میرے چینل کو وزٹ کر کے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو دعا جو ہے اس قدر ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں احمد بن حنبل کا، کہ وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی جگہ سفر پہ جا رہا تھا، تو ایک مسجد میں نے رات کو رکنا تھا، تو مسجد والوں نے مجھے وہاں رکنے نہیں دیا اور میں گلی میں آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ اس وقت سفر وغیرہ تو بہت مشکل ہوتا تھا اور کوئی اس طرح کا ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ تو وہ وہاں بیٹھے تھے، تو ایک شخص آیا، انہوں نے کہا آپ میرے گھر چلیں، تو وہ انہیں اپنا گھر لے گیا۔ اور جب وہ وہاں پہنچ گئے تو اس شخص نے آٹا گوندنا شروع کیا کہ مہمان ہیں کو کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، تو ساتھ ہی ساتھ وہ آٹا گوندھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ استغفار بھی پڑھ رہا تھا۔ تو احمد بن حنبل حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم استغفار پڑھ رہے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا جی اس سے میرے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی، میرے پاس ضروریاتی زندگی کی ساری چیزیں ہیں، میری ساری دعائیں استغفار پڑھنے سے قبول ہو جاتی ہیں، صرف ایک میری دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا دعا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس میری یہ والی بات قبول نہیں ہو رہی، میری یہ والی دعا کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملوں۔ تو انہوں نے کہا میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ تو اس طرح کہ دیکھیے کہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں اس رات مسجد میں نہیں رہنے دیا، مجھے اسی وجہ سے نکالا کہ میں اس بندے سے ملوں، اس بندے کے گھر آ کے رہوں، تو اس کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ تو دعا کی یعنی کہ یہ اہمیت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی تقدیر کی بھی، کہ ہم بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ واقعی ہمارے لیے سب سے بہتر وہی فیصلہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے۔